تقریباً گزر ہی چکا ہے، زیادہ دن گزر گئے اور کم رہ گئے۔ بہت اچھے طریقے سے آپ نے مظلوم کی عزاداری کی، میرے مولا آپ کی نسلوں میں اس سلسلے کو قائم و دائم رکھیں۔ سامعین گرامی، ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، مضمون ذمہ لگائے جناب عباس علمدار پڑھنا۔ مصائب تو خیر بادشاہ کے حوالے سے ہے ہی ہے، ایک مشکل مضمون ہے فضائل کے حوالے سے۔ جناب عباس علمدار کے حملے کی چند گھڑیاں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، بس اب آپ پہلے سیکنڈ میں میرے ساتھ بولتے آئیے تاکہ میں نظم جلدی شروع کر سکوں۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، یہاں اچھی خاصی جگہ پڑی ہوئی ہے۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، آدھی سے جی سامنے آئیے احسان صاحب۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے۔ چوتھے مصرعے کے بعد مضمون آپ کے سامنے ہے، اور بات وہی ہے جو آپ کو پہلے سے یاد ہے۔ غم حسین میں یہاں جگہ پڑی ہوئی ہے، اگر آپ لوگ ہلکا ہلکا سے ادھر ہوتے جائیں نا تو میں سمجھتا ہوں بہتری ہو جائے گی۔ خیر، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، توجہ ہے، بات شروع کی جائے میرے محترم۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے۔ سامعین گرامی، نہایت جلدی کے ساتھ جہاں جہاں بھی مولا عباس علیہ السلام کے معتقدین تشریف فرمائیں، چوتھا مصرع سن کے جلدی سے فیصلہ کیجئے تاکہ نظم شروع کریں۔ مصرع پڑھ رہا ہوں، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے، اور منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں غازی کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے۔ اللہ انہوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بلند ہو رہے ہیں، یہ جوانیاں سلامت رہے۔ پیچھے والے مل کے ہائے دری غم رضا پیر، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے۔ آپ جیئے نا، آپ جیئے، آپ جیئے رضا، میرے بھائی بہت شکریہ۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، تو ان میں اتھے بلا لیا تھوڑا اتھے والے مومن بھی جڑے کھلے ہو گئے تے جڑے اتھے چوپ بیٹھے انہوں نے تھوڑا جا تنگ کرو۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے، دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں غازی کہ جیسے شیر کے منہ میں۔ ہمارے ہاں پبلک کی نیچر بن چکی ہے، شعر مکمل ہونے پر بول ہی پڑتے ہیں۔ میں شعر مکمل نہیں کر رہا، میں مصرع اولا پر رک کر آپ کا امتحان لوں گا۔ مصرع ثانی تک اگر آپ کے ساتھ آنے والی صورتحال ہوئی تو پڑھیں گے، موسم ہی نہ ہوا تو پھر پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے، دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں غازی کہ سر اٹھائیں جنہیں مولا عباس سننا آتا ہے، کہ جیسے شیر کے، پہلے مصرعے پہ رک رہا ہوں، شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے، تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، کرم حسین کا لایا ہے، حر نہیں آیا۔ وہ محلہ، وہ پیچھے والے جو بیٹھے ہیں ذرا ساتھ ملیے گا، کرم حسین کا لایا ہے، کرم حسین کا لایا ہے، حر کرم حسین کا۔ آج میری طبیعت ٹھیک ہے، سنو میرے کو لو، کرم مولا عباس مضمون ایسا ہے جو میں نے شروع کرنا ہے، جس کو پڑھنے کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں۔ جیسے پڑھنا آسان نہیں، ایسے سننا بھی آسان نہیں۔ ہر مضمون اپنی مرضی سے پڑھا جا سکتا ہے، مولا عباس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اسے پورا کرنا پڑتا ہے۔ کرم حسین کا لایا ہے، حر نہیں آیا۔ ایک بندہ اٹھ کے کہے، علی عباس عسکری تمہارے دعوے کے بعد دلیل چھوٹی تھی تو پھر میں منبر پہ کیوں آیا، اور اگر دلیل برابر تھی تو میرے بھائی میرے ساتھ تعاون کرنے، ان بچوں پہ بھی ذرا سا ہاتھ رکھیے گا تاکہ میں پڑھ سکوں اور یہ آپ اور ہمیں دونوں کو ڈسٹرب نہ کریں۔ کرم حسین کا قافیہ کیا چل رہا ہے؟ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے،
کسی بھی ملک سے ہو سر اٹھانا اس سے پیار ہوتا ہے. تباہ کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں غازی کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں کرم حسین کا لایا ہے, حر نہیں آیا. کیوں؟ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے. مل کے بولو نعرہ کرم حسین کا لایا ہے, اور نہیں آیا. وہ آگیا جنہوں بلا رہے سو یہ دوری ہے علی. کرم حسین کا لایا ہے, اور نہیں آیا. سزا کا ڈر ہو تو مجرم, سزا کا ڈر ہو تو مجرم. سامعین تکلیف کر کے ذرا سا تو اونچا بولیے, سزا کا ڈر ہو تو مجرم. آخر ہم بھی تو اتنا زور لگا رہے ہیں جن کے 24 گھنٹوں میں سے کم از کم 18 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو اتنی تو زحمت کرنی چاہیے کہ اگر بات پسند آئے تو آپ ذرا سی مسکان ہی ہم تک بھیج دیں. سزا کا ڈر ہو تو مجرم. خدا نہ خواستہ کوئی بندہ جبر کرے اپنے آپ پہ, مجھے منظور ہے. جبر ٹوٹے تو پھر بولنا, جبر نہ ٹوٹے تو جتنے مولا علی اکبر کے نوکر بیٹھے ہو تمہیں انہی کا واسطہ, تم چپ رہنا, میں اسی پہ راضی ہوں. اشک بار صرف قافیہ کی داد ہے. اشک بار ہوتا ہے اس سے پیار ہوتا ہے, شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے. رضا پیر عزت حسین کی قسم ہے, کہاں ہو آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف کہ راہوار پہ اکبر سوار ہوتا ہے. جوانی ماڑے میں روی, جوانی سلامت ہوئی. توصیف شاہ صاحب, کہاں ہو آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف. ہائے 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 ہائے, دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں غازی کہ جیسے شیر کے منہ میں, کہ جیسے شیر کے منہ میں. جملہ کہوں ایک شہید ملت کا, ارے وہ کہاں اور ہم کہاں, کہاں ان کی خوشبو تک بھی نہیں, خدا کا ہم نہیں بن سکتے. لیکن جملہ اتنا بڑا, علی عباس کہہ رہا ہے مولا کی قسم ہے. ایسا مطلب انچولی کراچی سٹریٹ کا جشن ہوتا ہے 2-3 شعبان کی درمیانی شب, اور پتہ نہیں کتنی عوام ہوتی ہے, پتہ نہیں, با خدا کو لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے. انچولی پڑھنے کا یہی مزہ ہے. ابھی وہ مولانا عاشرہ پڑھ رہے ہیں تو میرے خیال سے پوری دنیا میں اس کی دھوم ہے. انچولی شہدائے کربلا. سامعین گرامی, عزت حسین کی قسم شہید ملت کا یہ ایک جملہ ایک طرف, اور علی عباس عسکری کا 1 گھنٹے کا جشن ایک طرف. گھنٹہ مولا حسین پڑھ چکا تھا, جس کے بعد صبح 3 شعبان تھی, اور 4 شعبان اسی جملے پہ شروع کی تھی, عزت حسین کی قسم. ان جوانوں نے کہہ دیا علی عباس عسکری یہاں رک جاؤ, پورا سال بولنے کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے. کون ہے مولا عباس مجھے نہیں پتا, خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں بات قابل قبول ہوئی تو نظم کھولوں گا, نہیں تو میرے کول ٹائم ٹپان واسطے اور بڑا کچھ ہے. یہ چھوٹی انگلی جو ہے نا, اسے انگشت سبابہ کہتے ہیں. رضا پیر میں مندہ ہی نہیں, میرے محترم, میں مان ہی نہیں سکتا وہ بندہ جناب عباس سے مانگ کے کھاتا ہے, اس ہاتھ کو دیکھ کے اس کا ہاتھ کیسے نہیں اٹھتا. انتہا ہو گئی کراچی شہید میرا تھوڑا یاد رکھے زمانہ, جو انگشت سبابہ سے در خیبر اکھاڑ کے اڑائے اسے علی کہتے ہیں, اور جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پہ روک لے اسے عباس. وہ پیچھے بیٹھے ہو, مل کے بولو حیدری. میں بسم اللہ کروں. انگشت سبابہ سے خیبر اکھاڑنے والے کو علی کہتے ہیں. میرا ہاتھ کھول دے نا, کھول دے ہاتھ. جو در خیبر اکھاڑ کے اڑائے اسے علی کہتے ہیں. بے شک ہے نام, بہت شکریہ. اور جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پہ ایسے روک لے. ہاتھ کھولنے پڑیں گے بھیا میری, اور ہاتھ اٹھانے بھی پڑیں گے. اسے عباس علمدار کہتے ہیں.
ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کی برسی تھی. ایک بڑا معروف بڑا معتبر سا نام گزرا ہے کراچی کی اعضائی، بلکہ پورے ایشیا کی اعضائی دنیا میں، ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب، جنہوں نے پتہ نہیں کتنی دہائیاں جناب ندیم سرور صاحب کو نوحے لکھ کے دیے. آغوش مادر سے ہم لوگ پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے ہو گئے، نوحے سنتے سنتے ریحان و سرور اور سرور و ریحان. بہت بڑے لوگ تھے، خدا گواہ بہت بڑے لوگ تھے. شاعری میں یہ کام بہت کم ہوا ہے جو کچھ کام ریحان اعظمی صاحب نے کیے. جناب سیدۃ النساء العالمین کا مرثیہ لکھ رہے ہیں، بلکہ ان کی منقبت کہہ رہے ہیں. تو اب آپ نے یہ دو مصرے سننے ہیں. آپ بھی ذاکرین کو سنتے ہیں، آپ لوگ، آپ یار ہادی بھائی، یہ تمام وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کا سارا سال ہاشم بھائی مظلوم کے ذکر میں صرف ہو جاتا ہے، پورا سال. اب یہاں باریک بات ضائع ہوئی تو ہم بیچارے کہاں جائیں گے؟ ریحان اعظمی صاحب جناب سیدہ کی شان لکھ رہے ہیں اور دو مصروں میں ہی پہاڑ بند کر دیا. فرماتے ہیں میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا، اللہ کا نبی جسے ماں بولنے لگا. یہ لیول تھا ان لوگوں کا، اس مزاج کے وہ لوگ. انکل جی، میرے محترم، میرے بھائیوں، جوانیاں نصیب ہوں. اللہ کا نبی، یہ پورا کلام ہی خدا کی قسم مزیدار ہے، لیکن اب عنوان وقت بھی نہیں ہے. اللہ کا نبی جسے ماں بولنے. وہ اتفاقاً ریحان اعظمی صاحب کی برسی آ گئی، اور باخدا ریحان بھائی کے ہاں کراچی میں انکل کہنے کا رواج نہیں ہے. وہاں پہ ماحول ہی نہیں ہے. کوئی کراچی کا بیٹھا ہو وہاں پر بیٹھنے والا تو بتائیں گے مجھے، کراچی میں بڑے سے بڑے بندے کو بھی بھائی کہتے ہیں. اتنا سا بچہ بھی ہوگا تو جون ایلیا کا ذکر آ گیا تو وہ جون بھائی کہے گا. اسے بے ادبی نہ سمجھیے گا. راتیں گزر جاتی تھیں ریحان بھائی کے ہاں اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کس وقت صبح ہوئی ہے. وہ ذکر حسین سناتے ہی ایسے تھے، اپنے گھر بیٹھ کر، صرف بستر تک محدود ضعیفی آ گئی تھی اتنی زیادہ، تو وہ ایسے سناتے تھے خدا گواہ کے پتہ ہی نہیں چلتا تھا وقت کب گزرا. اور پنجاب میں رہنے والے بہت کم لوگ، کراچی تو خیر سارا ہی جانتا ہے، لیکن پنجاب میں رہنے والے بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب لکنت کا شکار تھے. لکنت احسان بھائی ایک مرض ہوتی ہے جس میں بندہ کنٹینیوس پراپر نہیں بات کر سکتا، بول ہی نہیں سکتا. اس کی زبان میں یہاں گلے پہ نہ لفظ اڑ جاتے ہیں، ادھر رک جاتی ہے بات. ایک جملہ بولتا ہے پھر رک گیا، پھر ایک کی تھی پھر رک گیا، بندہ پراپر نہیں بول سکتا. ریحان اعظمی صاحب کو یہ مرض تھی، پراپر نہیں بول سکتے تھے. رک کے ٹھہر کے فاصلے میں پھر بریک لگی، پھر آدھا جملہ کہا، پھر رک گئے. اب جملہ کہوں اگر علی والے مسکرا دیں تو. سامعین گرامی، بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ وہ لکنت کا شکار تھے. اور یہ بھی امام حسین علیہ السلام کا کرم تھا کہ جب ذکر حسین کرتے تھے تو پراپر بولتے تھے. میرے بھائیوں، پکھے اگے بہ کے بھی تو ہاتھ بننے تے کرما لیا کی فائدہ ہو. اور میرے بھراواں جڑے پرے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے محلے ایڈی جو سونی دعا دے رہے ہو تو انہوں سارے نال رلاؤ اور رل کے مولا غازی دی بارگاہ سر نیواں کریے. ذکر حسین پراپر بولتے تھے، کنٹینیوسلی بولتے جا رہے ہیں، پوری رات گزر گئی. اور خدا کی قسم یہ بیاض رکھ کے اتنا بھی کہنا نا کہ پانی لا دو تو پھر دوبارہ لکنت آ جاتی تھی. دنیاوی باتوں میں لکنت. یار میں جملہ کہہ رہا ہوں، مولا کا واسطہ، مجھے ہفتہ ہونے والا ہے پورا آپ لوگوں کے سامنے یار کچھ نہ کچھ پڑھتے ہوئے. میں نے کوئی تو آپ لوگوں کو یہ ایک بات ہی ایسے بتا دی ہوگی کم از کم جو میرے بتانے کے بعد آپ لوگوں کا کچھ تو فائدہ ہوا ہوگا. اس کے لیے تمہیں مولا کا واسطہ میں اتنے بڑے مجمع کے سامنے ہاتھ باندھ رہا ہوں، کوئی چہرہ ایسا نہ ہو جس کے تاثرات مجھے یہ بتائیں کہ گل دے پلے پئیے تے پھر انہیں ضائع کر دیتی. یہ ذکر حسین پراپر کرتے تھے، ویسے رک کے بولتے تھے. اور ان کا آسمان سے بڑا شعر ہے، میری لکنت نے سکھائے ادب آداب مجھے، میں نے رک کے لیا حضرت عباس کا نام. پیچھے والے سامعین، باہر والے حسینی شیعہ سنی بھائی ہاتھ بلند کر کے جو کھڑے ہیں، نعرہ حیدری. میری لکنت نے سکھائے، میری لکنت نے سکھائے ادب آداب مجھے، میں نے رک کے لیا. تھوڑا جب بچوں پہ کنٹرول کرو، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مہربانی بچوں تھوڑی دیر آپ لوگ خاموشی سے سنو. میں نے رک کے لیا حضرت عباس کا نام. 10 لاکھ میں آ گیا علی کا علی بیٹا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، رتی شرٹ آ لیا. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی علی کے علی بیٹے نے. یمین سے یسار تک ایک نگاہ دوڑائی.
یسار سے یمین تک نگاہ دوڑائی. نگاہ دوڑانے کی دیر تھی 10 لاکھ جسموں میں تھر تھری پیدا ہوئی. مجھے کہنا نہیں تھا مولا عباس کراچی والا پڑھنے کے لیے. میرے مولا کا کرم ایسا ہوا کہ ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کی برسی کے بعد جہاں گیا وہاں مومنین نے یہ پڑھنے کا حکم کیا. یا کہنا نہیں سی یا پھر جناب اور اندی آخری دیہڑی ہے جو تھوڑے مجمع میرے کو سنیا نہیں تھے. 10 لاکھ کی آنکھ میں اب ڈائریکٹ خطبہ شروع کر رہا ہوں. کوفیوں، شامیوں، مولا کرم فرمائیں گے. مجھے پہچانو، میرا نام ایھا الناس، دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں، مختار ہوں میں. آہا آہا سیالکوٹ میں تیرے معیار کو سلام کروں. یہ جوانیاں سلامت رہے میرے مولا عباس کے ہاتھوں کا صدقہ. یہ ہاتھ ہمیشہ ایسے ہی بلند رہے. مل کے بولو حیدر حیدر حیدر. مل کے نعرہ حیدری. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں. بھائی جان، میرے محترم، میرے بھائی، سب میرے سامنے مجبور ہیں، مختار ہوں میں. شہزادہ میرے آقا فرما رہے ہیں سورما صف شکن و غازی و جرار ہوں میں. ارے آج کی بات نہیں، عالم زر سے کسی فوج کا سالار. ارے مولا عباس کے غلام سلامت رہے، توصیف شاہ جی کے جوانیاں سلامت رہے، یہ کھلتے ہوئے چہرے آباد و شاد رہے. آج کی بات نہیں، عالم زر سے، عالم زر سے، عالم زر سے کسی فوج کا. انکل بزرگ دعا، عالم ایک دن بھی کم از کم جس بندے نے اردو زبان کو پڑھا ہے یا جسے پتا ہے کہ یہ زبان کیا ہے، مولا کا واسطہ، مولا کا واسطہ میری بات ضائع نہ کرنا. جس نے نئی زبان کو دیکھا میری اس سے بات. شہزادہ فرماتے ہیں عالم زر سے خدا کی قسم جگر منبر پہ رکھ رہا ہوں، با خدا سامعین گرامی ہمت ہے تو پڑھ رہا ہوں، با مولا دی قسم ہے. کل تانوں گھنٹہ تقریر سنان تو بعد میں 1 کلومیٹر نہیں ٹپیا تے میرے نال جو ہوئی ہے میں جاندا، میرے مولا جان دین. لیکن میں جگر منبر پہ رکھ رہا ہوں مولا کا واسطہ. بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو مولا عباس سے مانگ کے کھاتا اور بلا وجہ ہی وہ بے مزہ کر دے. عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں. ارے پڑھے لکھے جوان سر اٹھائیں. ارے مجھے نہیں پہچانا؟ اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، اور شیر ہوں اس لیے عباس. ارے شیر ہوں. جیو جیو جیو. ارے شیر ہوں. عباس کے معنی کیا ہے؟ شیر ہوں. شیر کی کیسی وہی سچویشن تو ہوتی ہے جب وہ اپنے شکار کو ایسے دبوچ لے خدا کی قسم کہ اس کا سانس لینا بھی مشکل ہو جائے. اس کیفیت کو ہی تو عباس کہتے ہیں. اور خدا کی قسم یہ بھی بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 1 سے 1.5 سیکنڈ کا ہی فرق ہے عباس میں اور حیدر میں. ایسے دبوچے کے سانس لینا مشکل ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں. فکس 1 سیکنڈ کے بعد اسے چیر پھاڑ کے 2 حصوں میں تقسیم کرے اسے حیدر کہتے ہیں. شیر ہوں اس لیے عباس. حضور 2 مصرے پڑھ رہا ہوں. ارے تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ ارے کوفیوں، ارے شامیوں، ارے باپ نا شناسا قبیلے کے بچوں. میرے خیال سے آپ لوگوں کو بولنا چاہتا ہوں. ارے صحرائی نسب کے لوگوں. جملہ کہوں؟ سنو گے؟ فرماتے ہیں میں اب سننا، فرماتے ہیں میں حیران ہو رہا ہوں، ارے یہ گنگوں کی اولادیں بولتے ہوئے قرآن سے لڑنے آ گئیں. ہاتھ کھول دے میرا، ہاتھ کھول دے اور ہاتھ چک لو. ارے یہ گنگوں کی اولادیں بولتے ہوئے. ایک نہایت مشکل ترین انکل جی اصطلاح ہے. آپ بزرگان بیٹھے ہیں تو آپ لوگوں کو متوجہ بالخصوص کرنا ہے مجھے. نہایت مشکل اصطلاح. ارے مجھے پہچانو میں کون ہوں.
تم نے مجھے نہیں دیکھا. تو یہ زبان دیکھیے, لیول, لینگویج کیسی ہے. ارے کل, میرے بھائیوں بہت اچھا سن رہے ہو, اس یہ محلہ خدا کی قسم معراج پہ ہے, اس سے نیچے نہ جانا, اوپر جانے کا نہیں کہتا. اگر بات ارے مجھے پہچانو. ارے کل ایمان امام ازلی نے مانگا, ارے میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا. میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا. ارے شامیوں تمہیں شرم نہیں؟ میں سارا کچھ چھوڑا ہوں, میں آگے لے کے چلتا ہوں حملے کے قریب. آپ باتیں میں کوشش کرتا ہوں آپ کو رجز کی کم سنوں. میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا. شرم نہیں آتی؟ کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں, آب کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں, ارے نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں, ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں. ارے میرے در سے کیڑی قد سر مارا یار. ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں. ارے شامیوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ مجھے پہچانو. اے شامیوں شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے, اور کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے؟ بیٹھا ہے کوئی مولا بات سننے والا تو اپنا ہاتھ اٹھائے, مل کے بولو نعرہ حیدری. ارے شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے, اور کیا میرا باب حوائج کا لقب. مولا دا واسطہ میرے بھراواں, کل تو نا مولا دا واسطہ میرے فرنٹ تے نا تھوڑے صحت مند جوان بمن تو میرے واسطے بڑی خوشی دی گل ہو سی. میری صحت والے بہ کے تو پھر کچھ نہیں بننا. کیا میرا باب حوائج کا لقب, کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے؟ اب مولا عباس وہاں سے چلے اور خیمہ حسین میں آئے. خیمہ حسین میں آئے اجازت جنگ کی لینے کے لیے. اب خیمہ حسین میں آ کر مولا عباس نے فرمایا کہ مولا علی, مولا حسین بادشاہ, مجھے شامی فوج سے لڑنے کی اجازت دیں. پریشان تو نہیں ہوگے؟ میں آپ لوگوں کو ایک چیز ایسے سناتا ہوں, میرا آپ سے وعدہ ہو گیا کہ آپ نے اس مضمون میں اس موڑ پہ اس سے پہلے نہیں سنی ہوگی. یہ وعدہ کروں اور دلیل لیجئے. عباس, اب پہلی بار آپ لوگ سنیں گے, عباس خیمہ حسین میں انکل جی آ رہے ہیں, خیمہ حسین میں غازی آ رہے ہیں. دوبارہ سنیے, خیمہ حسین میں غازی آ رہے ہیں اور عسکری کہہ رہے ہیں شہ کے خیمے میں شجاع ازلی آتے ہیں, آج پھر خانہ کعبہ میں علی آئے. تھوڑا میرے ساتھ کوشش کیجئے. آج پھر خانہ کعبہ میں, ارے آج پھر خانہ کعبہ میں. مولا حسین, میں عباس علمدار حاضر ہو گیا. سرکار مجھے نا 10 لاکھ سے لڑنے کے لیے اجازت چاہیے. اب 19 سے زیادہ وجوہات ہیں جو میرے مولا حسین نے بیان کی, 19 سے زیادہ. ان میں سے آپ کو ایک وجہ بتا, ایک وجہ. حسین فرماتے ہیں عباس مجھے خود بتا, میں تجھے ان سے لڑواؤں. ارے عباس تو کہاں اور یہ عباس چھوڑنے. سرکار آپ کا حکم تو تعمیل ہو گئی, لیکن سرکار انہیں چھوڑنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ مولا کا واسطہ, دم بھی ہے, ہمت بھی ہے, پڑھ بھی رہا ہوں, خود کو بھی لطف آ رہا ہے. میں پلے صراط پہ سفر ہے, بڑا ڈر رہا ہوں, کوئی جوان بھی ہم سفر ہو کے ساتھ نہ چھوڑے. چلیے میرے ساتھ اور دیکھیے مضمون جا کہاں رہا ہے. سرکار مجھے ان سے لڑنے دینا. فرمایا عباس چھوڑ. سرکار کس لیے؟ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں غازی, یہ لئیں جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی خاطر. اصغر کی ہنسی, اصغر کی ہنسی کی خاطر. اب یہ کیمرے کے سامنے بندہ بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتا,
ٹھیک ہے، اس نے بڑے بڑے بندوں کو سیدھا کر دیا، اس نے بڑے بڑے لوگوں کو خدا دی قسم اس کیمرے نے او کھچپا دیتے ہیں۔ جب سے یہ سوشل میڈیا اتنا سٹرونگ ہوا ہے نا، اچھے اچھے غیر ذمہ دار لوگ تکڑے ہو گئے ہیں خدا کی قسم۔ لیکن اب یہ وہ بات کروں جو میں نے کراچی بھی نہیں کی، ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کی برسی پر نہیں کی۔ یہ موبائل سامنے کھلا ہوا تھا، میرے سامنے یہ بند تھا، میں نے نہیں پڑھا کہ کتاب عقل کے طاق پہ جو دھری تھی سو وہ دھری رہی، چیز کھولی نہیں۔ وہاں کیوں نہیں کی، کیا ڈر تھا، یہ مولا جانتے ہیں۔ یہاں بے خوف ہو کے کیوں کر رہا ہوں، یہ بھی میرے مولا جانتے ہیں۔ اگر یہ مجمع ایک ہفتہ ہونے کو آ رہا ہے، انشاءاللہ ہفتہ ہو جائے گا کل، میرے مولا ہر حوالے سے خیر کریں، خدا اولوں کوئی ٹینشن نہ ہوئے تے پورا ایک ہفتہ کل ہو ویسی۔ میں ایک ہفتے کی محنت کے بعد عوام کا لیول یہاں پر آ چکا ہے، یہ بات اب یہاں پہ کیوں کر رہا ہوں میں یہ بھی نہیں جانتا۔ اتنا بتا رہا ہوں کہ اردو ٹپیکل اہل زبان کراچی والوں میں نہیں کی تھی، میرے مولا کرم کریں گے میں سمجھا سکوں گا، میرے قد سے بڑی بات ہے۔ اب وہ وجہ بتا رہا ہوں جو وہاں نہیں کی تھی۔ حسین نے ایک وجہ اور بتائی، 19 وجوہات میں سے دوسری سنیے۔ حسین فرماتے ہیں غازی جنگ نہیں لڑنی، سرکار مجھے وجہ تو بتائیے۔ فرماتے ہیں سن، امتحان صبر کا ہے، خود کو سنبھالو عباس، وارث نوح کی کشتی کو بچا لو عباس، خیز کو صبر کے آئین میں ڈھالو عباس، قبضہ تیغ سے نظروں کو ہٹا لو عباس، قبضہ مجرم ہوگا وہ بندہ جس نے میری اتنی ساری محنت ضائع کر دی۔ او عباس میں حسین حکم دے رہا ہوں، نہیں لڑوانا ایک وجہ ہے، قبضہ تیغ سے نظروں کو ہٹا لو عباس۔ سرکار میں مان رہا ہوں لیکن مجھے وجہ تو بتائیں۔ حسین فرماتے ہیں غازی تجھے نہیں لڑانا، وجہ سن۔ اور غازی آج میں، آج میں اذن وغا دینے پہ مقدور نہیں۔ کیوں؟ ذات واجب کو قیامت ابھی منظور نہیں۔ بیٹھا ہے کوئی مولا عباس سننے والا؟ آج میں اذن وغا دینے پہ مقدور نہیں۔ ارے سرکار فرماتے ہیں ذات واجب کو قیامت، میرا ساتھ نہ چھوڑیے گا، ذات واجب کو قیامت۔ خیام حسینی سے باہر چلے، خیام حسینی سے باہر آ کے مولا عباس دوبارہ ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے۔ سامعین گرامی آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی میں اضافہ کرنے کے لیے آپ یقین کریں کہ یہ نظم اب شروع ہو رہی ہے، اب شروع ہو رہی ہے، اب شروع ہو رہی ہے۔ دل کے مریض لوگوں سے پہلے ہی معذرت، مضمون مولا غازی پڑھ رہا ہوں میں، کیا کروں۔ عباس سے علمدار باہر آئے، جدی بکچ بل ہے، جس کے گردے میں ہمت ہے، جس کا کوئی کلیجہ ہے، اتنا بڑا کلیجہ چاہیے مولا عباس پڑھنے کے لیے بھی اور سننے کے لیے۔ مضمون ہی خدا کی قسم ایسا نہیں، اپنی مرضی سے پڑھا ہی نہیں جا سکتا، ٹال مٹول فارمیلٹی ہو سکتی ہے ہر بات میں، یہاں نہیں ہو سکتی۔ مولا عباس کا حملہ ہے، اب یہ بھی نہیں پڑھ پانا تو پھر فائدہ، اور یہ بھی نہیں اگر ایک جوان سن پائے تو فائدہ۔ خیمہ حسینی سے باہر آئے، کلیہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی بڑا کسی بھی چھوٹے کو بلائے تو چھوٹے کی زبان سے سب سے پہلے کیا نکلتا ہے؟ جی جی ذاکر صاحب، جی مولوی صاحب، جی بھائی، جی عزادار، جی ماتمی، جی قاری صاحب، جی استاد جی، جی بانی صاحب، جی بزرگوں، جی جوانوں، لالے ہو، جی بھراووں۔ بڑا جب بھی بلائے چھوٹا کہتا ہے جی۔ مجھے خدا کا واسطہ کیمرہ پھیر کے ہاتھ دکھانا ہے جو مولا عباس کو سلام داد لفظ 6 دنوں میں نہیں بولا۔ پہلے دن کہہ رہا ہوں مجمع سے مجھے داد چاہیے، میں بات یہ لفظ پہلے بار اشرے میں استعمال کر رہا ہوں، اگر میری بات ڈیزرونگ ہو تو۔ بڑا بلائے چھوٹا سب سے پہلے جی کہتا ہے۔ غازی خیمہ حسین سے باہر آئے، ہوا کیا؟ مصرع پڑھ رہا ہوں، آسمان تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار۔ آسمان
جو گئی شیر نیستاں کی پکار، ملک الموت نے تھرا کے کہا جی سرکار، لہجہ خیز میں بولا یہ حسینی جرار، ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار، جی بادشاہ میں ان کا شور سن رہا ہوں۔ فرماتے ہیں ملک الموت کام پڑ گیا ہے۔ ملک الموت نے کہا جی سرکار، سرکار حکم فرمائیں، سرکار تعمیل ہو۔ بھائی ہادی میں نے یہ ایٹیٹیوڈ نہیں دیکھا، میں نے یہ پروٹوکول اور کہیں نہیں دیکھا جو مولا عباس کے ہاں اب ملا ہے۔ جی سرکار، فرمائے ملک الموت ہمارا کام کر، بہت ہم نے ان کی باتیں سن لی، میرا کام کر۔ جی سرکار، سن رہا ہے جو ترائی پہ ہے شور اسرار، جی سن رہا ہوں۔ غازی فرماتے ہیں ملک الموت دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں، جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں۔ ارے اب ہم آ رہے ہیں۔ مولا عباس پڑھ رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا، ہم آتے ہیں، ہم آتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ یہاں یہ بات ہو رہی تھی، جوانوں ہوا کیا؟ یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا، ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھر آیا۔ مراکی والی کھلوتا سیال کوٹ ہی ہے نا، اس پاسے بھی سیال کوٹ ہی ہے نا سارا، پکی گل ہے۔ ہن چوتھا مصرع ہے سجے پاسے نال، کھبے تا قرآن دی قسم آج کراس کیتی ودے نار صحیح۔ یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا، تے تسی فیصلہ کر لیو کہ تسی انہاں نال رلنا ہے یا انہاں نال، کیونکہ ہن تک من پتہ نہیں لگ رہا کہ احسان صاحب کیویں سننا ہے من۔ یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا، ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھرایا۔ مصرع بد حواسی میں بنے سادے لہیں چلایا، نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا۔ ارے کیا بات ہے سیال کوٹ، ارے کیا بات ہے، ارے کیا بات ہے۔ نہر سے بھاگ چلو، اب بیٹھنا نہیں ہے، اب یہیں رکنا ہے، اب یہیں پہ رک کے مجھ سے اگلا شعر پورا سننا ہے۔ نہر سے بھاگ چلو، اتنے ہی نبی میرا بھرا گوڑیاں تھے، نہر سے بھاگ چلو، جزاک اللہ، میرے مولا سلامت رکھیں۔ نہر سے بھاگ چلو، توصیف زیدی صاحب ذرا مجھے بتائیے، فارسی زبان کا ایک لفظ ہے روباہا، روباہا فارسی میں لومڑی کو کہتے ہیں، لومڑی کو پرشین میں روباہا، لومڑی کو کہتے ہیں روباہا فارسی میں۔ اس نے کہا نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا۔ سیالکوٹ فیصلہ کری، روباہا لومڑی کو کہتے ہیں، اس کی فوج نے کہا تو کہتا تھا نہر نہیں چھوڑنی، خود کہہ رہے نہر چھوڑ کے بھاگو، کیوں؟ ابن سعد نے کہا بھاگنا بنتا ہے، سامنے غازی ہے، یہ بات یاد رکھنا، سر جگر ہاتھ کمر اور گلے جاتے ہیں، بھئی شیر آتا ہے تو روباہا چلے جاتے ہیں۔ اب شیر خدا کا شیر مل کے بولو حیدر حیدر، ارے بسم اللہ۔ اچھا جی بڑی مہربانی جناب، یہ 5000 ہاشم صاحب دی طرفوں، امید ہے دوسرے کھاتے جو نہیں ہوئے گا۔ سر جگر ہاتھ کمر اکا گل ہے جناب، تھوڑے ساڈے کیڑا ونڈن، لیکن یہ وکھرے سر جگر مل کے نعرہ حیدری، سر جگر ہاتھ کمر اور گلے جاتے ہیں۔ شیر آتا ہے تو روباہا، شیر آتا ہے تو روباہا۔ ہاں جی پڑھیں اگلا مصرع۔ میرے بھائیوں یہ چوتھا مصرع نہیں ہے، یہ ایک پوری فیل ہے، یہ پورا ایک زون ہے۔ یہ جو اب بات کر رہا ہوں نا، یہ اس کی وائب ہی الگ ہے، خدا کی قسم، یہ صرف ایک لائن نہیں ہے۔ اب سننا، شیر آتا ہے تو روباہا چلے جاتے ہیں۔ علی کا شیر یہ منظر دیکھ رہا تھا، علی کا لال ایک قدم آگے بڑھا، ایک قدم اور آگے بڑھا، تیسرا قدم، چوتھا قدم، پانچواں قدم،
تاریخ کہتی ہے میرے مولا عباس نے 5واں قدم ابھی اٹھایا ہی تھا کہ وہاں ماحول کیا تھا؟ پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو. ترائی اس جگہ کو کہتے ہیں جس سے پانی بار بار ٹکرا کے واپس جاتا ہے. کنارے کو ہی ترائی بولتے ہیں لیکن وہ ذرا اونچی ہوتی ہے. پہرے داروں کی صدا تھی. ہادی پتہ نہیں میرے بھائی کیا ہو جائے. چوتھا مصرع خدا کی قسم میرے وجود پہ کپ کپی ہے میں سمجھا سکوں. پہرے داروں کی صدا تھی غازی آ رہا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ 10 لاکھ کانپ رہے ہیں, سامنے سے اکیلا شیر آ رہا ہے اور ماحول کیا ہے؟ پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو. پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو. اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو. اب یہ فریاد, یہ نوحہ, یہ دہائی چھوڑو. ارے وقت ہے بھاگ نکلنے کا, کلائی چھوڑو. ارے کلائی چھوڑو. ارے وقت ہے بھاگ نکلنے کا, وقت ہے بھاگ نکلنے کا. کلائی کلائی وقت ہے بھاگ نکلنے کا. میرے انسٹاگرام پہ جا کے دیکھیے گا, کراچی اس مصرع پہ ماحول بن کے گیا تھا جسے یقین نہ آئے, ورنہ مولا کرم کرن گیا تھا کیوں ویکھ لوے گا. وقت ہے بھاگ نکلنے کا. کلائی احسان صاحب کلائی چھوڑو. اس نے کہا کیوں, خیر تو ہے. کلائی چھڑوا کے ابن سعد, تو سپہ سالار لشکر ہے, کلائی چھڑوا کے بھاگے گا؟ ابن سعد نے کہا سامنے غازی ہے, کلائی نہیں چھڑواؤں گا تو کام اور ہوگا. انہوں نے کہا بتا. ابن سعد نے کہا سن, سامنے غازی ہے, اسے پہچان, وقت ہے بھاگ نکلنے کا. کلائی چھوڑو, کلائی وقت ہے بھاگ نکلنے کا. کلائی چھوڑو, کلائی وقت ہے بھاگ نکلنے کا. کلائی چھوڑو. فرمایا سامنے غازی ہے, یہ بات یاد رکھنا, غیظ میں آ کے, ارے غیظ میں آ کے, خدا کی قسم دشمن حسین کے فکرے ہیں مولا عباس کے بارے میں, غیظ میں آ کے جو تلوار چلا دیتا ہے یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتا ہے. پرندوں کی طرح, یا علی, یہ پرندوں کی طرح, یہ پرندوں کی طرح. یہ آخری 6 مصرع جناب, آپ کی رحمتیں تمام کر رہا ہوں. یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتا ہے. علی کا علی بیٹا آگے بڑھو. میرے مولا عباس اور آگے بڑھے, اور آگے بڑھے. 10 لاکھ کے سامنے آ گئے. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی مولا عباس نے. کل ہمت نہیں تھی اور میں کل کا زور بھی آج لگا رہا ہوں. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی. فرمایا شامیوں شمر کو بلاؤ. صفوں کی اوٹ میں سے شمر بزدل کو بلایا گیا. شمر آگے آیا. شمر کی آنکھ میں میرے مولا عباس نے آنکھ ڈالی. پہلا مصرع مولا کا واسطہ سمجھنا, اگر راہ جانے تشا. عباس فرماتے ہیں شمر بزدل, شمر بزدل, شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا. شمر بزدل, شمر بزدل. توصیف ہے جی خدا گواہ ہے, خون جگر ممبر پہ ہے. مولا کا واسطہ, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے. کفے صحرا پہ گرے یا کفے قاتل پہ گرے. ساحر لدھیانوی نے کہا تھا, عباس فرماتے ہیں شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا. کاظم خدا کی قسم ہر بندے کی ایسے فیس ریڈنگ کروں گا. شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا. دیر کس بات کی فی الفور منگا اور منگا. اپنے انجام پہ کر غور منگا اور منگا. او مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور. ارے مجھ سے لڑنا ہے, ارے مجھ سے, ارے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا, فوج اور منگا. مجھ
مجھ سے لڑنا ہے تو اب جس کے پیچھے 10 لاکھ چھوڑ کے 20 لاکھ کا لشکر بھی ہو, یہ بات سن کے اس کے طوطے اڑ جائیں گے کہ اینی عوام میں لے کے آیا, رے کی جاگیر کا وعدہ بھی ہے, شراب کے مٹکوں کے منہ بھی کھلے ہوئے ہیں, منتیں ترلے کر کے 36 ریاستوں سے حسین کے 72 کے خلاف 9 لاکھ کا لشکر اکٹھا کیا ہے ہم نے, اور ہم لوگوں نے اتنے ہیرو جواہر کے انبار لٹوائے ہیں ہم لوگوں نے ان پہ. اور عباس کہہ رہے فوج اور منگا, اور اس نے کہا عباس کی 9-10 لاکھ کا لشکر ہے, عباس کے 20 لاکھ ہاتھ بنتے ہیں, عباس کیا یہ کم ہے جو تو کہہ رہا ہے مجھ سے؟ فرمایا میری بات پہ غور کر, میں کہہ رہا ہوں مجھ سے, غازی سے, ارے مجھ سے لڑنا, ارے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور منگا. اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا بات کو سمجھ, اشہل زیرک کو ہوشیار کچل ڈالے گا, اور اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے. اشہل زیرک کو ہوشیار کچل ڈالے, ارے اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آپ کو جناب عباس علمدار کے ایک شاگرد جناب قاسم کی جنگ سنائیں گے. میرے مولا آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. اتنا لشکر میرا رہوار, پورے 12 ہو گئے تقریباً, کچل ڈالے گا. سامعین گرامی, عزاداران ذوی احترام جتنے بھی تشریف فرما, چپ ہوئی نہر تو عباس کی گونجی آواز, چپ ہوئی نہر تو عباس کی گونجی آواز, بندہ خاص اسی کا ہوں جو ہے بندہ نواز. غازی فرماتے ہیں شامیوں, اپنے ہی خون سے وضو کر کے بس حد عجز و نیاز, مجھ کو پڑھنی ہے سکینہ کی محبت میں نماز. سرکار فرماتے ہیں میری جانب سے شہادت کو زباں دے دی ہے, علی اکبر نے سویرے ہی اذان دی تھی. سامعین گرامی, 3 راتوں کا مہمان رہ گیا زہرا کا لال. بلکہ ابھی میں فضائل پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کا وہ ربط نہ ٹوٹے. اگر میں نے یہ بات فضائل میں کر دی تو ہو سکتا ہے ماحول تبدیل ہو جائے. جو بات چھوڑی تھی اسے ابھی سناتا ہوں, کیونکہ یہ بات اتنی قیمتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ عزاداران نے مظلوم سید الشہداء کے دلوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے. جب اجازت نامہ لینے گئے تھے نا خیمہ حسین میں مولا عباس جنگ لڑنے کا, اس وقت آپ جانتے ہیں مولا عباس نے اجازت کیسے مانگی تھی؟ آ کے فرمانے لگے شام ہوئی جاتی ہے, میرے انصار کی تعداد گھٹی جاتی ہے. ہائے کرو تو تم چوتھا مصرع سنو. امام حسین ہمت فوج شکی اور بڑھی جاتی ہے, اب میرے ضبط کی زنجیر کھولی جاتی ہے. یار کیا بات ہے, کیٹے درد نال روندے پے. اب میرے مولا رنگ لینے, مولا وسنے رکھنے, اب میرے ضبط کی زنجیر کھلی جاتی. حسین فرماتے ہیں عباس جنگ لڑنا کوئی مجبوری ہے؟ مولا مجبوری ہے. عباس مجھے بتا سکتے ہو؟ سرکار دیکھیے عباس کی اس سے بڑی اور کون سی مجبوری ہو کہ اب میرے ضبط کی زنجیر کھلی جاتی ہے. سرکار مجبوری دیکھیں نا, کتنی حسرت سے حیا دیکھ رہی ہے مجھ کو, سر زینب کی ردا دیکھ رہی ہے. ایک لمحہ بڑھانا,
جناب عباس علمدار کا علم برآمد ہونا ہے، وہیں سے ہی نا. اب امام حسین کا سامعین گرامی جواب سنیے. میں سمجھتا ہوں کربلا کی ہر شہادت ہی دردناک ہے، لیکن مولا عباس علیہ السلام کے ہاں دکھ ذرا سا مختلف اس لیے ہے کہ میرے مولا عباس کو لڑنے دیا ہی نہیں گیا. میرے مولا عباس نے اپنے آپ پہ ضبط اور جبر ہی اتنا کیا ہے، خدا کی قسم. شامی لشکر کے ساتھ ملے ہوئے مورخین روایت کرتے ہیں ہم نے خود عباس کو پانی بھرتے ہوئے دیکھا تھا، وہ پانی بعد میں بھر رہا تھا، پہلے نہر پہ بیٹھ کے کف افسوس مل رہا تھا کہ کاش آج مجھے جنگ کرنے کی اجازت مل جائے. اب امام حسین کا ایک جواب بھی سنیے. حسین فرماتے ہیں عباس تم بجا. عباس بالکل صحیح، عباس میں سمجھتا ہوں، لیکن عباس حسین کا دکھ بھی تو سمجھو. سرکار حکم فرمائیں آپ کا کیا دکھ ہے؟ حسین فرماتے ہیں تجھے میدان کیسے بھیجوں غازی مجھے خود بتا. دل کے آئینے میں، چوتھی سطر تے بندہ کوئی ایسا نہ ہوئے جڑا ہائے نہ کرے. دل کے آئینے میں شیشے کی طرح ہوتا ہے، رخ پر نور پہ دیدے کی طرح ہوتا ہے. اور غازی تو کہتا ہے تجھے میدان بھیجوں، اب مجھے میرا دکھ بھی بتا. قلب پاکیزہ کے ٹکڑے کی طرح ہوتا ہے. عباس بھائی چھوٹا ہو تو بیٹے کی طرح ہوتا ہے. کیڈا امیر نہیں ہو بندہ جس ماتم نہیں کیتا، کیڈا امیر نہیں ہو بندہ جڑا ہن بھی سوچتا پیا کہ ذاکر آکھے تو میں بات گھوما. سامعین گرامی میں بار بار کہہ رہا ہوں 3 راتوں کے مہمان ہیں میرے امام. عباس بھائی چھوٹا ہو، سادات معافی مانگتے ہیں، بیٹے کی طرح ہوتا ہے. غازی مسکرا دو، عباس مسکرا دو کہ میں تسکین دل زار کروں. پاس آؤ تمہیں اکبر کی طرح پیار کروں. میں آپ کو میر انیس علیہ رحمہ استاد انیس کے 2 مصرے سناتا ہوں. خدا گواہ قیامت بند کی ہے میر ببر علی انیس نے، آل اللہ مقام. جناب انیس فرماتے ہیں جب عباس نے 4 بار منت کی ہے امام حسین کی، 4 بار، مولا مجھے ان سے لڑنے دیں، ان سے لڑنے دیں. حسین علیہ السلام نے فرمایا غازی حر کا بیٹا شہید ہوا، اس کی لاش اٹھانے کون گیا؟ مولا آپ. عباس میرا وہ چاہنے والا شہید ہوا، اس کی لاش اٹھانے کون گیا؟ مولا آپ. عباس میرا وہ رشتہ دار شہید ہوا، اس کی لاش اٹھانے کون گیا؟ مولا آپ. عباس میرے اون محمد اترے، ان کے لاشیں کس نے اٹھائے؟ مولا آپ نے. انیس فرماتے ہیں جب ہر بات کا جواب یہ آیا نا کہ سرکار آپ نے اکیلے لاشا اٹھایا، اس وقت عباس کو گلے سے لگا کے انیس فرماتے ہیں حسین نے رو کے کہا غازی اب مجھے خود بتا تجھے میدان بھیجوں. انیس فرماتے ہیں حسین نے رو کے فرمایا غازی شبیر جو مقتل میں تیرا درد سہے گا، پھر لاش اٹھانے کو میری کون رہے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. عباس پھر میرا لاشا کون اٹھائے گا؟ عباس اگر میں تجھے بھی میدان بھیج دوں. سامعین گرامی میں تمہید کی آخری بات کر رہا ہوں، بالکل آخری بات. یہ بڑا مین پوائنٹ ہے جناب عباس علمدار کی شہادت کا. یہ آخری بات تمہید کی ہے، اس کے بعد میں ڈائریکٹ مولا کی شہادت کے جملے پڑھوں گا 3 سے 4 منٹ زیادہ سے زیادہ. عباس پھر لاش اٹھانے کو میری کون رہے گا؟ جاڑا صاحب کی بلا میرے مولا درجات بلند فرمائے، فرما گئے تھے ہر شہید جس نے کربلا کے میدان میں زین چھوڑی ہے نا، اس کی شہادت کا میرے بھائی آنسو نہ بھی آئے تو ہائے ضرور کرنا کم سے کم. اس کی شہادت کا ایک بڑا اثر پڑا ہے، ہر شہید کا اس کی شہادت کا ایک بڑا اثر پڑا ہے. جاڑا صاحب فرماتے تھے عباس واحد شہید ہے جس کی شہادت کے 4 بڑے اثر ہیں. بیچ مجمع سے سوال ہوا، بزرگ تھے، بڑے لوگ تھے، خدا گواہ. سوال ہوا جاڑا صاحب بتائیے عباس علمدار کی شہادت کے 4 بڑے اثر ہیں. پہلا بڑا اثر عباس علمدار کے زین چھوڑنے کا کس پہ ہوا؟ شاید مرد سمجھ کے بھی ہائے نہ کر سکن. ایک ماں نال یا ایک بہن نال میری گل ہے، معذرت مستورات کے دل نازک ہوتے ہیں نا. ایک ماں یا بہن سمجھے گی کہ اس بات میں کیا دکھ ہے.
جاڑا صاحب فرماتے تھے عباس علمدار کے زین چھوڑنے کا پہلا اثر بنی ہاشم کے ان پیاسے بچوں پہ ہوا جن کے ہاتھوں سے پانی کے جام زمین پہ گرے۔ بہت امیر ہے وہ بندہ جس نے ماتم نہیں کرنا، سینہ پیارا نہ کرنا، خدا کا واسطہ مظلوم کا ماتم کرنا، مولا کا واسطہ، یہی خدا کی قسم، یہی گین دے سارے لمحات ہیں جڑے مظلوم دے ذکر وچ بسن ہوئے۔ عباس انکل جی کیا بات ہے، انشاءاللہ اولاد دی خوشیاں دیکھو۔ پہلا بڑا اثر ابو الفضل العباس علمدار لکھنؤ کے اصطلاح میں میرے چھوٹے حضرت کی شہادت کا، آقا کا پہلا اثر۔ امام حسین کو بڑے سرکار اور مولا عباس کو چھوٹے حضرت کہتے ہیں۔ میرے آقا کے لکھنؤ والے، میرے آقا علیہ السلام کی شہادت کا پہلا بڑا اثر ان بچوں پہ ہوا جن کے ہاتھ سے پانی کے خشک جام زمین پہ گر گئے۔ دوسرا اثر پڑھوں، عجیب فکرہ تاریخ میں لکھا ہے۔ جاڑا صاحب بتائیے عباس علمدار کے زین چھوڑنے کا دوسرا بڑا اثر، سامعین با خدا یہ عجیب فکرہ ہے۔ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں، ایسے ہی رونا جیسے روتے آئے۔ پہلا اثر بنی ہاشم کے بچوں پہ ہوا۔ جاڑا صاحب فرماتے تھے غازی کے زین چھوڑنے کا دوسرا بڑا اثر فوج شام پہ ہوا۔ سرکار شام کے لشکر پہ عباس کے زین چھوڑنے سے کیسے اثر پڑا؟ پتھر نہیں اس بندے دے سینے جڑا ہائے تک دی تکلیف نہیں کر سکتا۔ جاڑا صاحب فرماتے تھے میں بتاتا ہوں اثر ایسے ہوا تذیف شاہ جی، جیسے ہی شامیوں کو پتہ چلا نا کہ عباس زین سے اتر گیا، 9 لاکھ نے تلواریں پھینک کے ناچنا شروع کر دیا اور ناچ ناچ کے کہتے تھے اب حسین کو شہید کرنا آسان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جاڑا صاحب بتائیے بڑی جلدی، جاڑا صاحب بتائیے عباس علمدار کی یہ چیزیں یاد رکھیے گا، عباس علمدار کے زین چھوڑنے کا تیسرا بڑا اثر کس پہ ہوا؟ کیونکہ جاڑا صاحب فرمایا کرتے تھے حضور عباس علمدار کے زین چھوڑنے کا تیسرا بڑا اثر اس بی بی پہ ہوا جسے پتہ چلا کہ عباس اتر گیا۔ اس نے تمام بیویوں کو اکٹھا کر کے سر سے چادر اتاری، اس نے چادر اتار کے سب بیویوں سے کہا میرا غازی اتر گیا، اب میں تمہارے گھٹنوں کی جانوں، اب میرا عباس چلا گیا، میرا آسرا اتر گیا، میرا مان چلا گیا، اب میں نوکر صاحب میرے کو خدا گواہ صرف دعا ہے، میں جھولی چاہ کے کچھ نہیں ہاں، ایک گل دا مان ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام دی قبر دا زوار ہاں، میں دعا دیندہ پیا جھولی چاہ کے جتنے دردہ نال روندے پہ انشاءاللہ مولا دنیا دے ہر دکھ تو محفوظ رکھنے۔ عباس علمدار کی شہادت کا پہلا اثر بنی ہاشم کے بچوں پہ، دوسرا فوج شام پہ، تیسرا زینب عالیہ پہ، چوتھا اثر عسکری کی زبان میں طاقت ہی نہیں وہ بتا سکے۔ میں پھر جناب میر انیس کا ایک مصرع پڑھتا ہوں، انیس نے قیامت ڈھائی ہے، چوتھا اثر انیس نے بتایا ہے ورنہ مجھے پتہ بھی نہ چلتا۔ میر انیس فرماتے ہیں چوتھا اثر کس پہ ہوا، اب سنیے۔ انیس فرماتے ہیں اور کیسے ہوا یہ بھی سنیے۔ انیس فرماتے ہیں 10 محرم آذان عصر سے کچھ لمحات قبل زین ذوالجناح پر 9 لاکھ کے ظلم سہنے کے بعد امام حسین نے نہر القما کی طرف دیکھ کے، ایک مصرع انیس کا قیامت ہے، نہر کی جانب دیکھ کے حسین نے رو کے فرمایا غازی افسوس کہ تو نے میری تنہائی نہ دیکھی۔ بہت امیر ہے وہ بندہ جس نے ماتم نہیں کیا، اور غازی تو نے میری تنہائی نہیں دیکھی۔ عباس میں کیسے اکیلا رہ گیا۔ سامعین گرامی، مانگنا میں جناب عباس علمدار کا مصائب پڑھ رہا ہوں جس کی کوئی دعا، کوئی حسرت رکی ہو، جوڑیاں پھیلا بوائے مکانی، میری ماما بہنا سید زادیاں مرشد زادی، ایک بہن، میں ایک بھائی کی ایک بہن سے اجازت لینا پڑھ رہا ہوں اور میرے خیال سے ایک بہن سمجھے گی کہ یہ بات کتنی مشکل ہے۔ 4 بار عباس علمدار گئے، مولا مجھے جنگ لڑنے کی اجازت چاہیے، مضمون میں شروع کر رہا ہوں اپنا، 2 منٹ کے بعد انشاءاللہ برآمدی کروا دوں گا۔ 4 بار عباس علمدار گئے، مولا جنگ لڑنے کی اجازت چاہیے۔ چوتھی بار جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا نا کہ اب عباس اکیلا نہیں، اب میری 4 سال کی سکینہ کو ساتھ لے کے آیا، اس وقت فرماتے ہیں غازی مجھ سے اجازت نہ مانگ، عباس موت کی اجازت چاہیے تو وہ سامنے علی کی بیٹی کا خیمہ ہے
جسے ماتم نہیں آتا وہ سر نیچے کر لے. عباس جا کر شام کی قیدن سے اپنی میدان جانے کی اجازت مانگ. قبلہ تاریخ کہتی ہے عباس علمدار زینب عالیہ کے خیمے کے باہر آ گئے. کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا یہ روایت کم. میں کہتا ہوں جیسے لوہے پہ لکیر ہے نا. اب جی اس طریقے سے مستند ترین روایت ہے. علماء کہتے ہیں عباس علمدار، علماء مقاتل نے لکھا عباس علمدار زینب عالیہ کے خیمے کے باہر آئے اور میرے مولا نے اپنا سر ایسے زمین پہ رکھا اور باہر سے آواز دی، بی بی کیا آج عباس کو بھی شہادت کی اجازت ہے؟ خیمے کے اندر سے تڑپ کے علی کی بیٹی نے کہا عباس قد صدقتا امیر المومنین، عباس میرے بابا علی نے سچ فرمایا تھا. بی بی کیا کہا تھا بابا علی نے؟ شام کی قیدن نے رو کے فرمایا عباس تم بہت چھوٹے تھے، ایک دن میرا بابا علی میری کلائیاں چوم رہا تھا. عباس کلائیاں چومتے ہوئے بابے سے میں نے سوال کیا تھا او بابا میری کلائیاں چوم کے روتے کیوں ہیں؟ عباس مجھے اچھے سے یاد ہے مجھے بابا علی نے رو کے کہا تھا زینب میں تمہاری کلائیاں اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ ایک وقت آئے گا جب تمہاری ان کلائیوں میں رسیاں ڈال دی جائیں گی. عباس میں ساری زندگی تیری بھری جوانی دیکھتی تھی. عباس میں کہتی تھی جس کا تیرے جیسا بھائی ہو. اے عباس کس کی مجال کہ وہ زینب کے ہاتھوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے غازی کس کی مجال کہ وہ تیرے ہوتے ہوئے میرے ہاتھوں میں رسیاں ڈالے. عباس تو نے مرنے کی اجازت مانگی، مجھے یقین ہو گیا اب میری چادر محفوظ نہیں ہے. عباس اب میری کلائیاں سلامت. سامعین جوڑیاں پھیلا کے بابو منگو میرے مولا عباس کو، مولا کا واسطہ خدا کی قسم. سامعین گرامی حکم ہے کہ کوئی بھی حسرت اگر پوری نہیں ہوتی نا تو جہاں بھی مجلس میں عباس علمدار کا مصائب پڑھا جا رہا ہو وہاں جولی پھیلاؤ. ہر بندہ اپنا دامن پھیلائے جس کی کوئی دعا رکی ہوئی ہو. میں باب الحوائج کا مصائب پڑھ رہا ہوں. اپنی حسرت مانگنا اگر آنسو آ جائے تو وہ پوری نہ کریں تو ان کی کریمی کی توہین ہے. سامعین گرامی حسرت اس لیے کہہ رہا ہوں طلب کیجئے. نسیم عباس رضوی صاحب قبلہ فرماتے تھے میں نے مولا علی علیہ السلام کے حرم میں کھڑے ہو کر، علامہ خوئی بہت بڑے مجتہد تھے، میں نے ان سے سوال کیا قبلہ جو بھی کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ عباس سے اپنی حسرتیں طلب کرو. قبلہ یہ اپنی حسرتیں غازی سے، پتہ نہیں وہ بندہ کون ہوگا یار جو مولا عباس کے اس دکھ پہ ماتم نہیں کرے گا. قبلہ یہ عباس علمدار سے اپنی حسرتیں طلب کرنے کا حکم کیوں ہے؟ علامہ نسیم عباس رضی فرماتے تھے کتنے بڑے مجتہد نے مولا علی کی حرم میں چیخ مار کے کہا عباس سے اپنی حاجات اور حسرتیں طلب کرنے کا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ کربلا میں غازی کی اپنی کوئی حسرت پوری نہیں ہوئی. اور عباس کی دو حسرتیں تھیں. ایک یہ حسرت تھی کہ مجھے جنگ لڑنے کی اجازت ملے، ایک یہ حسرت تھی کہ بلا حسرت ماتم جڑے کر سکتے ہو، ایک یہ حسرت تھی کہ 4 سال کی بطول تک پانی پہنچے. نہ پانی پہنچا نہ جنگ لڑنے کی اجازت ملی. امام حسین نے صرف اجازت یہ دی عباس جا اور جا کر مشک پانی سے بھر لے. مشک پانی سے بھرنے کی اجازت ملی. سامعین گرامی جنگ لڑنے کی اجازت نہیں ملی. احسان بھائی پانی لانے کی اجازت بھی نہیں ملی، صرف مشک بھرنے کی اجازت ملی. علماء پڑھا کرتے تھے اگر پانی لانے کی اجازت مل جاتی تو قیامت آ کے رہتی، پانی آ کے رہتا. حسین نے تو صرف اتنا کہا کہ عباس مشک پانی سے بھر لے. علی کا لال نہر القمہ پہ پہنچا، 9 میل تک فوجیں دور بھاگ گئیں. قبلہ تاریخ کہتی ہے عباس علمدار نہر کے کنارے میں کتنا سلام کروں اس پیاسے کو جس نے دریا پہ جا کے بھی پانی نہیں پیا، جو نہر کنارے 3 دن کا پیاسا بیٹھا رہا اس نے پانی کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا. اس نے چلو پہ اٹھا کے پانی دریا کے منہ پہ مار دیا. اس نے کہا مولا گواہ رہیے گا آپ کے بچے پیاسے تھے، آپ
آپ کے غلام نے پانی کو اپنے لبوں کے قریب نہیں کیا کہ بلا تاریخ کہتی ہے سکینہ و اصغر کے لیے پانی بھر رہے تھے. عباس علمدار کے گھوڑے اشل نے اتنے زور سے پانی میں اپنا پاؤں مارا کہ عباس سر سے لے کر پاؤں تک پانی میں بھیگ گئے. پانی میں ارے پھیلاؤ جھولیاں مانگو یار, مانگنا جو دعا رکی ہوئی ہو. جملہ قیامت آمیز ہے, نہیں تو ماتم کرنا میں حسین دمان پہ پڑتا. عباس سر سے لے کر پاؤں تک بھیگ گئے. عباس نے جلال میں آ کے فرمایا اشہل وہاں سکینہ اور اصغر پیاسے ہیں, تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ باوفا کا گھوڑا تھا, اپنی بولی میں بول کے کہتے ہیں مولا میں جانتا ہوں یہ ظالم خیمے میں مشق لے جانے نہیں دیں گے. مولا میں نے تجھے سر سے پاؤں تک اس لیے بھگویا ہے, مولا جب تیرا لاشا خیمے میں جائے گا تو 4 سال کی سکینہ تیرا دامن نچوڑ کے اپنے 6 مہینے کے اصغر کا جسے آتا ہے ماتم, یا سیدہ یا سیدہ, فرمایا تیری وفا کے صدقے مشک بھری میرے مولا عباس خیموں کو واپس لوٹے. کسی ظالم نے پہلا بازو قلم کیا, فرمایا اکبر کا صدقہ. کسی نے دوسرا بازو قلم کیا, فرمایا اصغر کا صدقہ. میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا. بڑے میرے بھائی مجھے جملہ کہنے دیجئے گا کہ بلا تاریخ کے دیے فوجوں میں گھر گئے عباس. عباس اکیلے رہ گئے. اس مجمع میں جو کربلا کے زائرین بیٹھے ہو میری تصدیق کرو, جو نہیں گئے وہ مانگنا سوالی اگر آنسو آئے تو. بھائی جان تصدیق کیجئے, جو کربلا گئے ہیں یہ خیامگاہ ہیں. خیامگاہ سے وہ دور فاصلے پر نہر القمہ ہے. عباس پانی بھر کے یہاں نہیں آئے. عباس کو جب پتا چلا نا اب پانی خیمے میں نہیں جائے گا, تاریخ کہتی ہے عباس نے خود کو دوسری طرف گھوڑے کا رخ کر لیا, کیونکہ وہ القمہ کی نہر یہ خیامگاہ. عباس علمدار کے بازو وہاں قلم ہے, جہاں عباس علمدار کا بازو قلم ہے وہ میرے مولا کا راستہ ہی نہیں بنتا. لیکن میرے مولا نے گھوڑے کو حکم دیا, گھوڑا اب مجھے خیام نہیں لے کر جانا. کہ بلا تاریخ کہتی ہے فوجوں میں غازی گھر گئے. وہاں یہ حالات تھے, یہاں خیمے کے دروازے پہ ایک 4 سال کی پیاسی بطول نے جناب فضہ سے کہا دادی فضہ میرا ماشکی مجھے نظر نہیں آ رہا, یہاں پیاسے پیاسے بچے منتظر ہیں اور مجھے اب میرا چچا دکھائی نہیں دیتا, اللہ کے نام پہ مجھے میرا چچا ملا دو. میں چاہتی نہیں پیاسے بچوں کی آس ٹوٹا. تو کیا سمجھے یار پیاسے بچوں کی آس ٹوٹنا کیا ہوتا ہے؟ اور دادی مجھے میں حکم دے رہا ہوں ہر بندہ ماتم کرے گا, مجھے ماشکی ملاؤ. سامعین گرامی میں نے اپنا بیان سمیٹ دیا. تاریخ کہتی ہے حبش کی ملکہ جناب فضہ نے 4 سال کی سکینہ کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا. وہاں سے سکینہ 1 منٹ, وہاں سے سکینہ بلند ہوئی. وہاں میدان سے عباس نے رکابوں پہ زور دے کر خود کو بلند کیا. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں, وہ بندہ گنہگار ہو جائے گا جس نے سر پہ ماتم نہیں کیا. وہاں سے غازی بلند ہوا, یہاں سے سکینہ بلند ہوئی. دور سے سکینہ اور غازی کی یہ آخری ملاقات ہے. اس کے بعد سکینہ اور غازی کی ملاقات نہ ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے ماشکی نہر پہ سو گیا. سکینہ خشک ہونٹ لے کر شام چلی گئی, ماشکی نہر سے واپس نہیں آیا. 4 سال کی بطول پھر شام سے, 4 سال کی سکینہ پھر شام سے واپس نہیں آئی. کہتی تھی چچا عباس, اور چچا عباس مجھے تماچے مارنے والے آپ کے نام کا تانا دے کے ستاتے ہیں. او میرا غریب ماشکی, او میرا مجبور چاچا.